برسوں پرانے ناممکن حالات بھی ممکن ہو جائیں گے اور آپ خود حیران رہ جائیں گی کہ کیسے دیکھتے ہی دیکھتے جو آپ کے کام ہیں جو رکے ہوئے تھے وہ سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی کی ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آج میں پھر سے حاضر ہوں۔ میں آپ کو آج بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے والی ہوں، ٹھیک ہے، جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ کی بہت ہی کڑی سے کڑی حاجت بھی جو ہوتی ہے نا، جو انسان کو بہت ناممکن لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ قبول نہیں ہو سکتی، اس وظیفے سے وہ بھی قبول ہوگا۔ آپ کا سب کچھ مانگا ہوا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو جو کچھ بھی لگ رہا تھا نا کہ آپ کی زندگی میں جیسے اندھیرا آ چکا ہے، یہ کام تو اب ہو ہی نہیں سکتا یا یہ نہیں ہوگا، تو مشکلات انسان کی زندگی میں رہتی ہی ہیں، مشکلات آتی ہی ہیں۔ کیسے سب کچھ بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر ٹھیک ہوگا تو دوبارہ کہیں نہ کہیں پھر سے خراب ہو جائے گا، لیکن آپ نے اپنی بالکل بھی ہمت نہیں ہارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کچھ حالات، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں ہمیں صرف اللہ پر چھوڑ دینے پڑتے ہیں اور اللہ پر ہی ہمیں ان کے لیے توکل کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، اگر آپ اسے مانگتے بھی ہیں، اگر آپ اس کے لیے کچھ کرتے بھی ہیں تو وہ آپ کو کیوں دے گا؟ کوئی اجر ایک بندہ تو آپ کو نہیں دے سکتا نا۔ بہت دنیا ہے جو آج پریشان ہے، کچھ لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لڑکیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، کچھ ہیں جن کے ہو گئے ہیں ان کے حالات نہیں سنور رہے، شوہر کی نوکری، کاروبار میں بندش اور اس طرح کے کافی، اور بہت سے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، دلوں میں محبتیں نہیں ہیں، تو اس طرح کی بہت زیادہ چیزیں کہ منافقت لے کے لوگ دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا کہ جو ہماری زندگی میں نا بڑے بڑے مسئلے پیدا کر دیتی ہیں۔ تو آج جو وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نا، وہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ جیسے ہی کریں گے ادھر ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں اللہ پاک کے کلام میں بہت برکت ہے، لیکن برکت تبھی آتی ہے جب آپ اللہ پاک کے اس کلام کو پڑھتے ہیں کامل یقین کے ساتھ۔ آپ نے جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے ذہن میں اپنی حاجت کو رکھنا ہے، دل میں آپ نے کامل یقین رکھنا ہے، ہاں میں جس سے مانگ رہی ہوں وہ پروردگار مجھے عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے انکار نہیں کرے گا کسی بھی چیز سے، کیونکہ اللہ پاک تو خود اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے مانگو۔ اللہ پاک نے تو ہمیں طریقے بتائے ہوئے ہیں نا کہ مجھ سے مانگو، اپنی بخشش مانگو، مجھ سے دعائیں مانگو۔ اللہ پاک کہتا ہے تہجد میں مانگو مجھ سے، ٹھیک ہے۔ تہجد میں اللہ پاک آپ کو عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک اس پہر زمین پر آ جاتا ہے، اپنے عرش سے وہ زمین پر آتا ہے، وہ کہتے ہیں اب کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے، اور ہم لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ ہم انسان کتنے خود کا اجاڑا خود ہی کرتے ہیں کہ اس ٹائم ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اور ہم لوگ گھوڑے بیچ کے سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹائم بہت ہی ہوتا ہے، ٹائم دعائیں مانگنے والا اللہ سے، اور اللہ پاک اس ٹائم آپ کو نوازتے بھی ہیں جب ہر طرف سناٹا ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی بندے کو جا کے بتاؤ گے نا، وہ ایک دن آپ کی باتیں سنے گا، 2 دن سنے گا، تیسرے دن کہے گا یار جاؤ اپنا رونا لے کے کہیں اور چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور لوگ دھتکارتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے۔ تو جو اللہ پاک ہے نا، جب اس کے آگے آپ ایک آنسو بھی بہاتے ہو نا، جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے نا، جب آپ اللہ پاک کے آگے رو کے یہ وظیفہ کر کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو گی نا، تو آپ نے کہنا میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اے اللہ میں تجھے راضی کروں گی۔ آپ نے اپنے رب کو منانا ہے۔ جب آپ اپنے رب کو منا لیں گے نا، آپ کو سارے کام سیدھے ہوتے نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا میرا تو کام ہی نہیں ہو رہا، میرا تو کام ہی نہیں ہو رہا، مائنڈ میں آپ کی اتنی ساری نیگیٹیوٹی بڑھی ہے۔ There is no positivity in your mind and heart۔ پازیٹیوٹی سے مراد یہ ہے کہ ہاں میرا کام ہوگا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے نہیں سوچنا کہ آپ کا کام نہیں ہوگا، کام ہوگا۔ میرے پروردگار نے جس نے مجھے پیدا کیا، جو تقدیریں بدل سکتا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کیسے میرے حالات نہیں بدل سکتا؟ ہمیشہ یاد رکھنا، تمہاری جو مشکلات ہیں نا وہ تمہارے رب سے بڑی نہیں ہے، تمہارا رب بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشکلات تو آنے جانے والی چیز ہے، اور اللہ پاک نے تو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، ہر آنے والا لمحہ جو ہے نا وہ پہلے سے بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی موت کے بعد کی خوشخبری نہیں ہے، مطلب آخرت کی نہیں ہے، یہ اس دنیا کی ہے۔ اور دنیا میں تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک ہے۔ تو اللہ پاک تو خود کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں،
ٹھیک ہے. تو اس وظیفے کی جو ہے کچھ شرائط ہیں، جیسے کہ آپ نے جب یہ وظیفہ پڑھنا ہے نا تو سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے، نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، استغفار آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ نے کثرت سے بھیجنا ہے. اگر کسی قسم کے گناہ میں آپ ملوث ہیں، گناہ کو چھوڑ دینا، توبہ کرنی. یہ نہیں کہ آپ ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی گناہ بھی کری جا رہے ہو اور آپ وظیفہ بھی کر رہے ہو اینڈ دین یو آر لائک کہ یار کوئی کام نہیں ہو رہا. تو ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو ٹھیک کرو اف یو وانٹ کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ صحیح سے ڈیل کرے. جیسے تم رہو گے اللہ پاک کے ساتھ، وہ بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی ڈیل کرے گا. ٹھیک ہے، جیسا تم گمان کرو گے ویسا ہی تم پاؤ گے. اللہ پاک پر آپ نے کامل یقین کرنا ہے. دعا جب مانگنی ہے، جب وظیفہ کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، استغفار پڑھنی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، کوئی بھی گناہ آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں کیسے جو ہے نا آپ کی قسمت بدلے گی. ٹھیک ہے، تو وظیفہ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ نے غور سے سنیں. ٹھیک ہے، یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اس سورہ ترجمے کے ساتھ سنانے والی ہوں ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میں آپ کو بھی اس کا ترجمہ بتاؤں گی. بے شک ہم نے تجھ کو دی کوثر، سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کرو. بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے کہا ہے ہم نے تم کو دی ہے کوثر کہ تم نماز پڑھو اور اپنے رب کے آگے نا قربانیاں کرتے جاؤ. ٹھیک ہے، اور بے شک جو دشمن ہے وہی پیچھے رہ گیا. تو اس کا اتنا مجرب وظیفہ ہے نا ابھی جو میں آپ کو بتانے والی ہوں. آپ نے 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، 3 دن آپ نے لگاتار یہ وظیفہ کرنا ہے، اور چوتھے دن آپ دیکھیں گے کہ جو ناممکن سے ناممکن کام تھا نا وہ کیسے ممکن ہوتا ہے آپ کا. آپ نے کسی بھی ہفتے کے جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. آپ نے مغرب کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے. 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اور آپ نے درمیان میں سورہ پڑھنی ہے 21 مرتبہ. ٹھیک ہے، اس سورہ میں نا کوثر مطلب اللہ پاک نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، نعمت بتا رہے ہیں کہ حوض کوثر ہے. ٹھیک ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو محشر میں سرا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کرے ہم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں. تو اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی ابھی اچھی لگی ہے نا، اور آپ اگر یہ آزماتے ہیں تو کامنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے بہت انفارمیٹیو ہے اور آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے. اللہ حافظ.